میرا سوال سراج الدین قریشی صاحب کے مخالفین سے یہ ہے کہ آخر آپ ان 4,000 ووٹر میں سے 2,000 ووٹر کو آپ نے ووٹ دینے کے رائٹ سے کیوں محروم کر دیا؟ ارے اگر انہوں نے اینول سبسکرپشن نہیں بھی جمع کیا تھا تو ان کو آپ الیکشن میں ووٹنگ سے محروم کر سکتے تھے. ایس جی بی ایم میں ووٹنگ سے محروم کیوں کیا؟ ایس جی بی ایم میں تو رائے لی جا رہی تھی امینڈمنٹ کے لیے، کسی کو چنا نہیں جا رہا تھا. اس میں تو کم از کم ان کو ووٹنگ رائٹ آپ کو دلوانا چاہیے تھا. چلیے یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، آپ نے اینول سبسکرپشن کا جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کیا کورٹ میں، اس کو بھی چلیے میں مان لیتا ہوں. تو یہ بتائیے جو دلی این سی آر سے باہر کے ووٹر کو ہم ویڈیو کانفرنس کے تھرو یا ای ووٹنگ کے تھرو ووٹ دلوانا چاہتے تھے، اس کی آپ مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ اور بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ خود 75 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی آج ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی. سپریم کورٹ نے ود ان فیو منٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ کیا آپ کو ممبران کی وزڈم پہ یقین نہیں ہے؟ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص کا لمبا تجربہ اور میرے جیسے ایک ادنا خادم کا جو خاکہ ہے، جو پلاننگ ہے، جو روڈ میپ ہے، یہ جب دونوں ملیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر وہ تمام اپنے ہدف حاصل کرے گا، وہ تمام اپنے جو منزلیں طے کرے گا جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا. پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو نظر بد سے بچا لیا. وہ تمام بد نظریں جو پچھلے 1 سال سے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے جو معزز ممبران سے جو جنرل باڈی بنتی ہے اس کی مخالفت کر کے بی او ٹی کو سپریم بتا رہی تھی، اور 1 سال پہلے بھی وہ کورٹ گئیں اس بات کو لے کر کہ اسپیشل جنرل باڈی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور کورٹ سے باقاعدہ وہ آبزرور مسلط کرا لائیں. تمام بد نظریں، وہ تمام سازشیں. اس کے بعد ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے ایس جی بی ایم جو کل ہونے جا رہی ہے اس کا حکم یعنی نردیش دے دیے. بات یہاں تک نہیں رکی، سب کو منظور تھا، سب طرف یہ بات یہ پیغام چلا گیا کہ 30 اپریل کو معزز ممبران اکٹھا ہوں گے اور اپنی رائے سے طے کریں گے کہ آخر یہ 75 سال کی جو عمر کی قید ہے آفس بیرر کی وہ ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی. لیکن اسی بیچ وہ تمام سازش کرتا سپریم کورٹ پہنچ گئے. سپریم کورٹ میں بھی آج ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی. سپریم کورٹ نے ود ان فیو منٹ اس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ کیا آپ کو ممبران کی وزڈم پہ یقین نہیں ہے؟ کیا جو ایس جی بی ایم میں جو معزز ممبران فیصلہ کریں گے کہ آپ کو اس پر اب بھی شک ہے؟ اور وہ مسترد کر دی. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج الحمدللہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے لیے اچھا دن ہے. ایک اور کل فیصلہ آیا جو اہم فیصلہ ہے کہ چونکہ یہ ایس جی بی ایم نہ ہو کر کے ایک طرح سے ایک الیکشن کا ایک جو وہاں پہ کون سی لوگ کام کریں گے، کتنے ایریے کے یا کتنے ایج کے لوگ کام کر سکتے ہیں، اس پہ یہ باقاعدہ ووٹنگ ہونی تھی. تو بہتر یہ رہتا کہ اس میں تمام لوگ شامل ہوتے جو 4,000 ممبر ہیں، لیکن اسے بھی ایک سازش کے تحت سبسکرپشن اینول سبسکرپشن کے نام سے 4,000 سے 2,000 کر دیا گیا. اور 2,000 میں بھی اس بات کی انہوں نے کوشش کی کہ وہ لوگ ہی ووٹ ڈالیں جو خود فزیکل یہاں آ سکتے ہیں، اور جو این سی آر دلی سے باہر کے لوگ ہیں وہ ووٹ نہ ڈال پائیں. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ کوشش کی، کورٹ گئے، کورٹ نے پھر آبزرور کو ڈائریکٹ کیا کہ بھی آپ اس کو سنیے اور ایز پر ایم او اس پر ڈیسیزن لیجیے. اللہ کا شکر ہے اور شکریہ آبزرور صاحب کا بھی کہ انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا، اور این سی آر دہلی کے باہر کے ووٹرز کو ای ووٹنگ کی فیسلٹی ملی. اب ہمیں کم سے کم اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر 2054 ہی صحیح سب لوگ جو ہے اپنا ووٹ ڈال سکیں گے اور اپنی فیصلہ کر سکیں گے. اور دیکھیے ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ اگر عام رائے سے عام ممبران کسی بات کو طے کرتے ہیں تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اور بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ خود 75 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں. وہ جو 6 بی او ٹیز ہیں اس میں 2 بی او ٹی ایسے ہیں جو اس کی زد میں آتے ہیں، ایک ساتھ 75 کراس کر چکے ہیں، ایک ساتھ 75 ہونے والے ہیں. وہ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی عمر 75 سال کی نہ ہو. ارے بھی اگر نہیں ہو تو آفس بیرر کی تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے. جب بی او ٹیز
اور ایگزیکٹو تمام اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہیں، تمام اس کے ڈے ٹو ڈے جو افیئرس ہیں اس میں اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہ بھی آفس بیرر ہوئے، ان کو بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ اور اسی کو لے کے ایک باقاعدہ ایجنڈا آیا تھا، آبزرور صاحب نے پہلے جو نوٹس ایشو کیا تھا ایس جی پی ایم کا، اس میں 8 پوائنٹ تھے، اس میں 8واں پوائنٹ یہ تھا، 7 تو وہ جو ابھی بھی ہیں، اور 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی بھی آفس بیرر 2 ٹرم سے زیادہ آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے 9واں پوائنٹ ایک اس میں آبزرور صاحب کو دیا کہ بھئی آفس بیرر کی ڈیفینیشن طے کر دی جائے، آخر آفس بیرر پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، ٹریزرر اور سیکریٹری کیوں، پی او ٹی بھی ہونی چاہیے۔ آبزرور صاحب مان گئے اور اسے 9 پوائنٹ بنانے کو تیار ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ 6 پی او ٹی وہاں گئے اور انہوں نے کہا صاحب اس کی زد میں تو ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ تو بہرحال وہ گئے، انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے اس کو، اور آپ چاہیں تو 8واں بھی ہٹا دیں۔ تو انہوں نے خود کو 75 سال کے بعد لڑنے کا شوق ہے تو 8واں ایجنڈا ہٹوا دیا، یہ کہہ کے کہ ان کا صاحب 9واں ایجنڈا بھی ہٹ جائے۔ خیر ہمیں تو چونکہ اب جو آبزرور ہیں ان کی بات کو ماننا تھا، انہوں نے فائنل کیا کہ نہیں جو کورٹ سے ڈائریکشن آیا 7 پوائنٹ کا وہی ایجنڈا رہے گا۔ تو اب جو کل ووٹنگ ہوگی وہ 7 پوائنٹ پہ ہوگی، اور یہ جتنے بھی اب تک اس میں جو پروسیس یا جتنے مرحلوں سے یہ بات گزری ہے انڈیا اسلامک سینٹر کا جو قضیہ کہیے یا اس کا پورا الیکشن پروسیس کہیے، اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ وہ طاقتیں جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ ہر کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہیں کہ سراج صاحب کو کسی طرح سے دور کر دیا جائے سینٹر سے۔ اور ایک وہ طاقت جو اوپر کی طاقت ہے، اس کی طرف سے تمام وہ عطا ہو رہی ہے کہ جس سے کہ سراج الدین قریشی صاحب وہاں قائم اور دائم رہے۔ ورنہ آپ دیکھیے 30 تاریخ کو ایس جی پی ایم ہے، 28 کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے شام کو کہ ای ووٹنگ ہوگی، اور 29 کو صبح کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ ایس جی پی ایم نہیں ہٹے گی، اس پہ اسٹے نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ سراج الدین قریشی صاحب کا جو 20-25 سال کا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو چلانے کا تجربہ ہے، اس تجربے سے اس سینٹر کو استفادہ اٹھایا جانا چاہیے، یا استفادہ یا اس سے ان کا فائدہ ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو دن ہے، ووٹنگ کا جو دن ہے، خاص طور سے جو این سی آر دہلی کے باہر کے جو لوگ ہیں وہ بہت خوش ہیں، اور وہ سراج الدین قریشی صاحب کے امینڈمنٹ کے ایجنڈے کو یس میں بڑی تعداد میں ووٹ کریں گے۔ پہلے مجھے یہ تھا کہ سراج صاحب کے حق میں فضا بن رہی ہے اور سراج صاحب 75% ووٹ کا ہدف آسانی سے حاصل کر لیں گے، لیکن یہ 2 فیصلوں کے بعد مجھے اب یقین ہو گیا کہ ان کی جیت بڑی جیت ہونے والی ہے۔ اس پہ بھی بہت طرح کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا میں ان لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں جو خود انڈیسائسو ہے، اپنا لیڈر آج تک نہ طے کر پائے ہیں، دوسرا ان کے بھی 20 سال کے ٹریک ریکارڈ میں کوئی نمایاں کام نہیں ہے، یہ میں ان کے ساتھ چلا جاتا جو ابھی سال بھر پہلے ممبر بنے ہیں، جن کے پاس کوئی سوشل کریڈینشل نہیں، کوئی ان کا کام نہیں ہے، یا میں اس شخص کے ساتھ جاتا جس نے اپنے زندگی کے قیمتی 20-25 سال اس ادارے کو دیے ہیں۔ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص کا لمبا تجربہ اور میرے جیسے ایک ادنا خادم کا جو خاکہ ہے، جو پلاننگ ہے، جو روڈ میپ ہے، یہ جب دونوں ملیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر وہ تمام اپنے ہدف حاصل کرے گا، وہ تمام اپنے جو منزلیں طے کرے گا جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے۔ میری تمام معزز ممبران سے یہ مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں، خاص طور سے اپنے اسپاؤس ممبر کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ تشریف لائیں، کیونکہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے جو خلاف سازشی طاقتیں ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے اسے قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے سینٹر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 75% ووٹ چاہیے، اس لیے آپ کے ایک ایک ووٹ آپ کی مسز یا آپ کا اسپاؤس اور آپ کی فیملی کے ممبر کو سب کو لے کر آئیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کریں۔ میٹنگ کا وقت چونکہ محدود ہے، 12 سے 1:30 بجے کے بیچ ہی انٹری ہوگی اور 2 بجے کے بعد آپ کی ووٹنگ شروع ہوگی، تو وقت کا خیال رکھیں۔ اور خاص طور سے جو دلی این سی آر سے باہر کا ووٹر ہے وہ اپنا ووٹنگ کرنے کے جو انسٹرکشن ہیں ان کو باقاعدہ پڑھ لیں اور اس سے بھی مقررہ وقت پر ووٹ کریں، اور سراج الدین قریشی صاحب کا جو پرپوز جو امینڈمنٹ ہے یعنی ایجنڈا نمبر 1 to 7 اس پر ہاں پر یس پر ٹک لگائیں۔ بہت شکریہ۔